بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بہنوں، سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موضوع جو ہے جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے ہے کہ جمعہ مبارک جو ہے یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک ایک بابرکت دن ہے کہ اللہ پاک نے ہر مذہب کے بلکہ ہر مذہب کے سالوں میں ایک دن ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے۔ بعض مختلف مذاہب اس طرح ہے کہ اس کو سالوں میں ایک خوشی کا دل ملتا ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر ہفتے جمعۃ المبارک کا دن ہمیں ملتا ہے۔ اس دن کا قدر ہم نے کس طرح کرنا چاہیے، اس دن کے قدر کے لیے ہم نے کس طرح جد و جہد کرنا چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جمعۃ المبارک والے دن نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، بقیہ دنوں میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے، سوائے جمعۃ المبارک کے دن کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھری ہوتی ہے، مسجدوں میں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ یقین کرے ایسے حالات آتے ہیں کہ لوگ چپلوں والی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی لوگ جمعے والے دن، جمعے کے علاوہ والے دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہی لوگ جو جمعے کے دن کپڑے اور نئے پاک اور صاف کپڑے پہن کر، اچھی ٹوپی پہن کر مسجد کی طرف چلے آتے ہیں، کیا یہ عبادت صرف جمعے والے دن کا عبادت ہے؟ اللہ نے 5 وقت نماز فرض کیا ہے ہم مسلمانوں کے اوپر۔ ہم مسلمان 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں بے اتفاقیہ آتی ہے، رزق کی کمی آتی ہے، اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں گھروں میں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت اور مصائب کیوں آتے ہیں؟ ہم صبح سویرے جو نماز ہوتا ہے، نماز کے جو برکات ہوتے ہیں، ہم اس کو تو ضائع کر چکے ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس برکتیں کیسے آئے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ آج کل ہم لیبارٹری میں چلے جائیں یا کہیں پر بھی چلے جائیں، اپنا پیشاب کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی لیبارٹری میں چلے جائیں اور اپنا پیشاب کا ٹیسٹ کروانے کے لیے چلے جائیں، تو وہ ٹیسٹ والا جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہاں پہ دور رکھو اور ایک ٹیشو پیپر دیتا ہے کہ وہیں پہ آپ اپنا جو ٹیسٹ ہے آپ وہیں پہ رکھیں، میرے پاس نہ لائے، اور خود بھی آپ نے ایسے ہی 2 انگلیوں سے پکڑ کے سائڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا صاف سمجھتے ہیں کہ اپنا پیشاب کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور لیکن اتنے بزدل اور بےغیرت بھی ہوتے ہیں کہ صبح الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے، ہمارے کانوں پہ آواز آتی ہے
شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں نہیں بچے سو جا، سو جا، تیرے سونے کا ٹائم ہے، تو کہاں اس سردی میں اور اس گرمی میں اور اس اے سی والے کمرے سے اور اس پلنگ والے اور اس صوفے والے جگہ سے اٹھ کے نماز کے لیے جائے گا؟ نہیں نہیں بچے سو جا، سو جا۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور صبح سویرے پھر ہم ایسے ہی منہ ہاتھ دھو کے دکان کے لیے نکلتے، کاروبار کے نکلتے، پھر کہتے ہائے یہ کیوں نہیں چل رہا ہے، پھر کہتے ہائے یہ نقصان کیوں ہے کہ صبح فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا ہے اس کے اوپر شیطان کا جھنڈا کڑا ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر رحمان کا جھنڈا کڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں اور عزیز بہنوں، عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو مشکلات اور مصائب آتے ہیں یہ ہم خود لاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ ہم خود مصائب اور مشکلات کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے مشکلات اور مصائب کو تب ہٹا سکتے ہیں جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ آج کل کا سب سے بڑا ولی اللہ وہ آدمی ہے جو 5 وقت نماز پڑھے اور حلال کمائی اور حلال روزی کمائے، اور بچوں کے منہ میں حلال نوالا لے جائے۔ سب سے بڑا ولی آدمی اس پرفتن دور میں، اس بے حیائی دور میں، اس فحاشی کے دور میں سب سے بڑا ولی اللہ وہی آدمی ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارا جو گفتگو تھا وہ جمعۃ المبارک کے دن سے تھا، کہ جمعۃ المبارک کے دن ہم نے جس طرح جمعہ مبارک والے دن عبادت کے لیے شوق اور ذوق سے جاتے ہیں، اسی طرح ہم اور دنوں میں بھی عبادت کے لیے شوق اور ذوق سے جائیں۔ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اپنا مال جان سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہی زندگی ہے، کہ ہم لوگ دعوت تبلیغ پہ چلے جائیں۔ یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، ہم ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، کیونکہ ہم بہت بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے کام ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ لوگ تو فارغ لوگ ہوتے ہیں، فارغ، ان کے پاس نہ کام ہوتا ہے نہ ان کا گھر ہوتا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوتا ہے بیچارہ، کوئی کہاں سے ہمارے لیے آیا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اکرام بھی نہیں کرتے، اور الٹا ان کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم ایسے اچھے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، اللہ اور رسول کی بات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ گھروں میں جو نحوستیں آتی ہے وہ اسی نمازوں کی وجہ سے آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے، جس گھر میں فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اس گھر کے اوپر اللہ پاک 3 آفتیں لاتا ہے۔ سب سے پہلی آفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، رزق کی کوئی نام و نشانی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بے اتفاقی ہوتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ بے اتفاق ہوگا، بہن بہن کے ساتھ بے اتفاق ہوگا، ماں شوہر بیوی کے ساتھ اتفاق ہوگا، ماں بیٹے کے ساتھ بے اتفاق ہوگا۔ اسی طرح یہ بے اتفاقی ایک دوسرے سے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صبح کی فجر کی نماز ہے، اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں یہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے، لیکن اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اللہ پاک کو کتنا راضی کیا ہے، اللہ پاک کے حکموں پر کتنا عمل کیا ہے صبح اٹھنے سے۔ پھر جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے اتفاقی ہے، روزی کا کوئی چیز، روزی کا کوئی عطا پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے اس کے دل پہ اللہ پاک
ایک کالا دبا لگا لیتا ہے